ہدگاؤں حملہ معاملہ APCR کی ٹیم نے زخمی نداف قریشی سے ملاقات کی، انصاف دلانے کا یقین دلایا۔ کیرلا سے ناگپور سیب سے بھری گاڑی لے کر جا رہے نوجوان نداف قریشی پر ہدگاؤں میں ہوئے مبینہ جان لیوا حملے کے معاملے میں APCR ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی ٹیم نے زخمی نوجوان سے ملاقات کرتے ہوئے ہر ممکن قانونی مدد اور انصاف دلانے کا یقین دلایا۔ APCR ناندیڑ شہر صدر اور سابق ڈسٹرکٹ جج محمد یونس شیخ نے ایک وفد کے ہمراہ اس اسپتال کا دورہ کیا جہاں زخمی نداف قریشی زیر علاج ہے۔ وفد نے نداف قریشی کی عیادت کرتے ہوئے ان کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کی اور پورے واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ اس موقع پر APCR کے ذمہ داران نے پولیس کی جانب سے درج کی گئی FIR کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ آن لائن FIR کی تفصیلات دیکھنے پر یہ بات سامنے آئی کہ ہدگاؤں پولیس نے اب تک اس معاملے میں تعزیرات ہند کی دفعہ 307 اقدام قتل شامل نہیں کی ہے، جبکہ پولیس حکام زبانی طور پر یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ عدالت میں مقدمہ اقدام قتل کے دفعات کے تحت ہی چلایا جائے گا۔ APCR ذمہ داران نے سوال اٹھایا کہ اگر پولیس واقعی اس معاملے کو اقدام قتل مان رہی ہے تو پھر FIR کے آن لائن ریکارڈ میں دفعہ 307 کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت طلب کرنے پر کوئی اطمینان بخش جواب موصول نہیں ہو سکا۔ بعد ازاں APCR کے وفد نے ضلع SP آفس پہنچ کر ضلع SP سے ملاقات کیا اور مطالبہ کیا کہ بیف ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں نام نہاد گورکشکوں کی جانب سے کیے گئے اس مبینہ جان لیوا حملے میں فوری طور پر اقدام قتل کی دفعات شامل کی جائے۔ یونس شیخ نے کہا کہ حملہ آوروں نے بے رحمانہ انداز میں نداف قریشی کو نشانہ بنایا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ محض تشدد نہیں بلکہ جان لینے کی نیت سے کیا گیا تھا۔ شدید زخمی حالت میں نداف قریشی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا ایک بڑا آپریشن بھی انجام دیا گیا ہے۔ اس موقع پر APCR کے وفد میں APCR کے ریاستی سیکریٹری ایڈوکیٹ محمد شعیب انعامدار، ضلع صدر محمد یونس پٹیل، نائب صدر شیخ حامد، جوائنٹ سیکریٹری شیخ مولا SM سمیم اور شیخ محمود اور دیگر ذمہ داران شامل تھے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ آج ہم ناندیڑ یونٹ سے APCR کے ناندیڑ یونٹ سے ہاسپٹل میں بھی جو بچہ زخمی ہوا ہے ندیم قریشی، اس سے بھی ملاقات کرنے گئے۔ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل یشوشائی میں ایڈمٹ ہے۔ اس سے وہاں کے ڈاکٹر سے بھی ہم نے ملاقات کی اور ان سے پتہ چلا کہ اس کے فور ہیڈ پہ یعنی پیشانی پر ایک فائٹر سے مارا گیا اور وہ بہت اندر تک کی زخم اس کو ہوئی ہے، یعنی برین تک کے زخم ہوئے والی ہے اور ایسے حالات میں وہ ایک دم مرنے کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ وہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ وہاں سے باہر آیا۔ ڈاکٹرز نے بھی محنت کی، ڈاکٹر سے بھی ہم نے بات چیت کی، انہوں نے بتایا کہ بہت سیریس حالت تھی، ابھی بھی تھوڑا سا اس کو ڈینجر ہے، جو اندر کا لیکوڈ ہے وہ تھوڑا سا باہر آ رہا ہے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی کچھ لنچنگ ہوئی وہ اسی نیت سے کہ اس کو جان سے مارنے کے نیت سے ہوئی ہے اور اس تعلق سے ایک سیریس آفینس ہے، اس تعلق سے انویسٹیگیشن ہو پولیس کے ذریعے اور اس ملزموں کو جن کو وہ پہچانتا بھی نہیں تھا زخمی، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کڑی سے کڑا سزا ملنے کی پوری طرح انویسٹیگیشن کر کے انہیں دینا۔ دوسرا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جانتا نہیں تھا ان لوگوں کو، اس لیے وہ جو ملزموں کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بھی ہونا ضروری ہے۔ زخمی کو ان کے چہرے بتا کے جو کچھ پروسیجر دیا والا ہے اس پروسیجر فالو کرتے ہوئے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی جائے انویسٹیگیشن ایجنسی سے، یہ بھی ہم مطالبہ کریں گے انشاءاللہ اور یقیناً پولیس ہم کو اس میں ساتھ دے رہی ہے اور اچھی صحیح انویسٹیگیشن ہو کر ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں روکنے میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم SP آفس ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس مہاراشٹر چیپٹر کے یونٹ ڈسٹرکٹ ناندیڑ کی طرف سے SP صاحب کو ملنے آئے ہیں۔ کچھ دن پہلے نجف قریشی نام کے ایک لڑکے کا گو رکشک دوارا لنچنگ ہوئی ہے، تو سلسلے میں ہم SP صاحب کو ملنے آئے کہ بھئی یہ جو گھٹنا ہے وہ نندنیہ گھٹنا ہے، ہم اس کی بہت نندا کرتے ہیں اور جو آروپی ہے ان پر کٹھور سے کٹھور کارروائی کی جائے اور قانون کے ذریعے ان کو جو ہے تو شکشا دلائی جائے۔ اسی طرح جو نجف قریشی
ہاسپٹل میں بھرتی ہے، ہم اس سے بھی ملاقات کرے، اس کے پیرنٹس سے بھی ملاقات کرے، ایک ٹیسٹ منی جمع کیے اور APCR دوبارہ ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ کا رپورٹ تیار کر رہے ہیں، جس کو ہم ہیومن رائٹ کمیشن اسٹیٹ اور نیشنل اور جو مائنورٹی کمیشن ہے اس کے سامنے جو ہوتا ہے، اس کے سمکھ جو ہوتا ہے ہمیں رپورٹ رکھے گی۔ ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ آروپی پہ سخت سے سخت کارروائی ہو اور ان کو قانون دوارا جو ہے تو شکشا ملے۔ تعلیمی میدان میں کامیابی کی نئی مثال قائم کرنے والا ادارہ شاہین اکیڈمی ناندیڑ صرف 5 سالوں میں 300 سے زائد طلبہ نے میڈیکل اور 200 سے زائد طلبہ نے انجینئرنگ کے ممتاز کالجز میں داخلہ حاصل کیا ہے۔ شاہین اکیڈمی میں تجربہ کار اساتذہ، جدید اسمارٹ AC کلاس رومز، 11ویں اور 12ویں کے طلبہ کے لیے نیٹ اور JEE کی کلاسز، درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ منظم ویکلی ٹیسٹ سیریز کے ذریعے طلبہ کو نیٹ اور JEE کی بہترین تیاری کروائی جاتی ہے۔ 8ویں سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے شاہین فاؤنڈیشن کلاسز، جہاں مضبوط تعلیمی بنیاد تیار کی جاتی ہے۔ طلبہ کے لیے بہترین ہاسٹل میں مقیم طلبہ کے لیے طعام کے بہترین انتظامات، لائبریری، کمپیوٹر لیب اور موبائل فری اسٹڈی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ پردے کی پابندی کے ساتھ گرلز کے لیے سیپریٹ کلاسز، سیلف اسٹڈی اور ڈاؤٹ کلیئرنس پر بھی خصوصی توجہ۔ مقامی طلبہ کے لیے بس سروس کا انتظام، یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں روزانہ 5 وقت نماز باجماعت کا بھی خصوصی اہتمام۔ طلبہ میں دینی شعور کی بیداری کے لیے ہر جمعہ کو علماء اکرام کے خصوصی بیانات۔ ہر سال شاہین اکیڈمی کے طلبہ SSC، HSC، نیٹ، JEE، اولمپیاڈ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر